السلام علیکم۔ آج تک آپ نے مفتی عزیز الرحمان سے لے کر اس درندہ صفت انسان تک مدارس کی انتظامیہ کی طرف سے ایسی درندگی کرنے والے لوگوں کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہوا یا کوئی بھی ایسا سخت رد عمل یا کوئی بھی ایسا ایکشن جس پر ان لوگوں کو کسی قانون کے شکنجے میں لایا جائے نہیں دیکھا ہوگا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مدارس کی انتظامیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے درندہ صفت انسانوں کی سائیڈ لے لیتے ہیں اور اپنے مدارس کی ریپو خراب نہ ہونے کی وجہ سے، ریپو کو بچانے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو قانون کے شکنجے تک نہیں لاتے یا عوام کے سامنے نہیں لاتے۔ میں آپ کو ایک آسان سی اگزامپل دیتا ہوں کہ دینی مدارس کو دفاع کرنے کے لیے، دینی مدارس کو بچانے کے لیے دو سوشل میڈیا انفلوئنسر بہت زیادہ پاپولر ہیں اس وقت۔ ایک وہ صاحب جو اپنے سے سینئر استاد کو ٹٹو جیسے الفاظ کہنے والا یہ بھائی صاحب ہے۔ یہ ذرا عمار یاسر صاحب کی آپ پوسٹ پڑھیں، دیکھیں یہ عمار خان یاسر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ 2007 میں مذاکرات کامیابی کے قریب تھے کہ ریاست نے لال مسجد میں طاقت کے استعمال سے منہ کالا کیا۔ اب 18 سال بعد اس داغ کو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹٹوؤں کو لانچ کر کے ہر چیز سے انکاری ہو گئے۔ اور ایک یہ بھائی صاحب، Hey guys, السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ اگر آپ نے ان دو لوگوں کے منہ سے بھی کبھی بھی کوئی ایسا سخت رد عمل نہیں سنا ہوگا، نہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ویڈیو میں کہ یہ کسی ایسے ایکشن کے اوپر سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ بھی مدارس کو جو چیزیں بدنام کرتی ہیں، مدارس کو جو عناصر بدنام کرتے ہیں ان پر یہ آواز نہیں اٹھاتے؟ اور آپ اگر مدارس کی بہتری کے لیے کوئی ایک تنقید کر دیں، یہ لوگ آپ کو بھوکے بھیڑیے کی طرح پڑ جاتے ہیں اور آپ کو گھٹنے ٹیکنے تک مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کی آسان سی ایگزامپل آپ کو یاد ہے، حافظ احمد صاحب نے صرف ایک پوڈ کاسٹ میں اپنے بچے کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بچے کو کسی بھی مدرسے نہیں بھیجوں گا اگر مجھے یہ توفیق ہوتی ہے تو۔ میں نے جو تشدد برداشت کیا، جو ظلم میں نے دیکھے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا، کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ آن لائن قرآن پڑھوائیں اپنے بچوں کو، زوم پہ قرآن پاک پڑھوائیں، لیکن فزیکلی کسی مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجیں پلیز۔ اتنی چھوٹیاں بڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک نے اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو میں تہہ دل سے اور کھلے دل سے اور غیر مشروط طور پہ معذرت خواہ ہوں۔ یعنی انہوں نے صرف اپنی ایک اوپینین دی تھی کہ میں اپنے بچے کو کبھی بھی مدرسے نہیں بھیجوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، ان لوگوں نے حافظ احمد صاحب کو اتنا ٹرول کیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ بیچارہ ان کے قدموں میں جا گرا اور جا کر اس نے معافی مانگی۔ تہہ دل سے اور کھلے دل سے اور غیر مشروط طور پہ معذرت خواہ ہوں۔ حافظ احمد صاحب چونکہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے دنیا گھومی ہوئی ہے، وہ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ لگنا اپنا کریئر خراب کرنا ہے، اپنا ٹائم خراب کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جا کر ایک چھوٹی سی ویڈیو بن جائے گی، معافی ہو جائے گی، یہ سارے جو کنویں کے ڈڈو ہیں یہ خاموش ہو جائیں گے۔ دوسری جانب آپ صرف ان سے یہ کہہ دیں کہ مدارس میں ہونے والی اس درندگی کے اوپر آپ کوئی مؤثر سے اقدامات کیوں نہیں کرتے، تو یہ پتہ ہے آپ کو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ ارے بھائی جرم تو جرم ہے، وہ یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، مدرسے میں ہو، ہاسپٹل میں ہو یا کسی دفتر میں ہو، جرم تو جرم ہے۔ آپ اگر یہ ریزن دیتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں بھی ایسا ہوتا ہے، کالجز میں بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کو بالکل بھی تیار نہیں۔ جبکہ یہی طبقہ اس بات کا دعوے دار بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات دے رہے ہیں، شرعی اصولوں کے اوپر یہ بچوں کو تیار کر رہے ہیں، یہ بچوں کو آنے والے دنوں میں اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ لیکن عجیب منطق ہے کہ یہی ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کسی نہ کسی قاری کی، کسی نہ کسی استاد کی ہوس کا نشانہ بن جاتا ہے اور وہ جان کی بازی تک ہار جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ میں ہرگز بھی یہ نہیں کہتا کہ صرف مدارس کے اس درندگی سے بچائیں،
بلکہ ہر اس درندہ صفت انسان سے بچائیں جو اگرچہ مدرسے میں ہیں، اگر اسکول میں ہے، اگر کالج میں یا کسی بھی آفس میں بیٹھا ہوا انسان۔ آپ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو یا اپنے بچوں کو ان سے ضرور بچائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے بچائیں؟ اس میں سب سے پہلا کریڈٹ ہمارا قانون لے سکتا ہے، اگر وہ متحرک ہو کر ایسے عناصر کو کڑی سے کڑی سزا دیتا ہے تو ہم یہ مان سکتے ہیں، ہمیں یہ تسلی ہو سکتی ہے کہ ہمارے بچے ایسے عناصر سے، ایسے درندہ صفت انسانوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دوسری بات، آج اگر مدارس کی انتظامیہ صرف لفظی مذمت کے بجائے ایسا کوئی ایکشن پلان تیار کرتی، کوئی ایسی کیمپین تیار کرتی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا درندہ صفت ہوس کا پجاری پکڑا جاتا ہے اور اس کو پکڑنے کے بعد نہ صرف لفظی مذمت کی جائے بلکہ سب سے پہلا کام تو اس کو قانون کے حوالے کیا جائے، اور دوسری کیمپین جو ایکشن پلان وہ تیار کریں وہ ایسا ہو کہ اگر وہ اپنی سزا کاٹ کے واپس آئے تو اس کو کسی بھی مدرسے میں پڑھانے کی اجازت نہ ہو، وہ معاشرے میں دھکے کھائے، معاشرے میں جا کر لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہو، جہاں نہ معاشرہ ان کو ایکسیپٹ کرے بلکہ ان کو ذلیل کرے، تاکہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتائے کہ ایسی حرکت کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آج ہر والد جس کے 5 سے 6 بچے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ مدارس میں تعلیم فری ہے، مدارس میں بچوں کو کھانا پینا ملتا ہے، مدارس میں بچے وہیں پر رہتے ہیں، ہمارے سروں سے اتر جاتے ہیں، ہماری جان چھوٹ جاتی ہے۔ خدا را اگر آپ کے 5 سے 6 بچے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو کسی مدرسے میں بھیجنے کے خواہش مند ہیں، سب سے پہلا کام یہ کیجیے کہ آپ جس مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں آپ سب سے پہلے اس مدرسے کے اوپر تھوڑی سی تفتیش کریں، تھوڑا سا اس مدرسے کا بیک گراؤنڈ جانیں، تھوڑا سا اس مدرسے کے اوپر ڈیٹیل لیں، کسی سے اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں کہ مجھے کس مدارس میں بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ آپ کے بچے کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اپنے بچے کا مستقبل اور اس کی ساری زندگی خراب کرنے کے لیے اگر آپ کسی ایسے مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں، خدا نخواستہ جہاں کوئی ایسا درندہ صفت انسان بیٹھا ہوا، تو آپ کا، آپ کے خاندان کا اور آپ کے بچے کا مستقبل کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت تک خراب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ مدرسے کا انتخاب کریں، آپ باقاعدہ طور پر اس کے اوپر تھوڑی سی انویسٹیگیشن کریں، آپ کسی نہ کسی سے پوچھیں، کچھ آپ کے گلی محلے میں عالم دین صاحب، مفتی صاحب، کوئی بھی حافظ صاحب ہیں، ان سے ضرور پوچھیں۔ آخر میں میں آپ کو ایک فہرست دیتا ہوں، ایک لسٹ دیتا ہوں، یہ ان مدارس کی لسٹ ہے جہاں آپ اپنے بچوں کو بغیر کسی خطرے کے بیچ سکتے ہیں، جہاں آپ کے بچے کا نہ صرف مستقبل بنے گا بلکہ اس کی بہترین تربیت بھی ہوگی، آپ بھلے کسی بھی مسلک سے۔ اگر علماء دیوبند کی بات کی جائے تو علماء دیوبند میں سب سے پہلے نمبر پر جامعۃ الرشید ہے۔ جامعۃ الرشید ایک بہت اچھا ادارہ ہے جہاں نہ صرف آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ عصری تعلیم سے بھی آپ کے بچوں کو نوازا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جامعہ دارالعلوم کراچی، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن۔ اگر آپ اپنے بچوں کو مدارس بھیجنے کے خواہش مند ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان 3 مدارس کو ضرور ترجیح دیں۔ اگر آپ بریلوی مسلک سے ہیں تو بریلوی مسلک میں منہاج القرآن آپ کے لیے بہت اچھا ادارہ ہے، اور اگر آپ دعوت اسلامی کے مکتب فکر کو فالو کرنے والے ہیں تو آپ کے لیے الہدا انٹرنیشنل اور حسنات ایجوکیشن سسٹم، یہ 2 مدارس موجود ہیں۔ ان مدارس میں تعلیم و تربیت کا بہترین ماحول، بہترین معیار اور آپ کے بچوں کی سیفٹی کا بہترین خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان مدارس تک رسائی نہیں رکھ پاتے تو آپ اپنے گلی محلے میں کسی بھی قاری صاحب سے، کسی بھی آپ مولانا صاحب سے جو مخلص ہوں دین کے ساتھ، ان سے مشاورت کر کے اپنے بچے کے مستقبل کا فیصلہ کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو کسی کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔